بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بعد انسان کی سب سے پہلی محبت اس کے والدین ہیں۔ والدین تو وہ ہستی ہیں جنہیں پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور باپ تو جنت کی کنجی ہوتے ہیں۔ بابا کی تو ہر چیز ہی مقدس ہوتی ہے۔ ان کی قمیص سے آتی ہوئی خوشبو، ان کا گھر میں داخل ہوتے ہی ان کا جوتا بیٹیوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ اولاد اس باپ کے رزق حلال کے لیے بہائے گئے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک باپ کی ہی اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ ہمیشہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ ترقی حاصل کرے۔ ماں کی اولاد کے لیے محبت ظاہر ہوتی ہے، مگر ایک باپ کی محبت بھی ماں سے کم نہیں ہوا کرتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک باپ اولاد کے لیے محبت کو اس طرح ظاہر نہیں کر پاتا جیسے اس کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے تو میاں بخش کہتے ہیں، باپ سراد تاج محمد۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چپ۔ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ خدا کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑے رکھتا ہے۔ یہ اسی انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مانگے یا نہ مانگے، ہدایت ضرور مانگا کریں۔ یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین قرب دینا چاہتا ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے، نہ ہو کوئی مقصد تو بغاوت فضول ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات یا حج، ماں باپ خوش نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ یہ کہہ کے ماں نے سلایا غریب بچے کو، فرشتے خواب میں آتے ہیں روٹیاں لے کر۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے مجھ کو میری ماں، کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے پر سمجھتی ہے میری ماں۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز اے اللہ، کہ ان کی دعاؤں کے بنا زندگی بہت ادھوری ہے۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی ہے۔ گردشیں میرا کیا بگاڑے گی، میں ماں کے کھینچے ہوئے حصار میں ہوں۔ کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے، محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے۔ سلا کر گود میں اپنا اڑاتی ہے مجھے آنچل، وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، جن مسلمانوں کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، اور ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ میں آئے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ عبادتیں قبول ہو نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔
اپنا غم سوچ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر لیتے ہیں نزل جس وقت بیٹے اور بہو اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے بن جاتی ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنا نہیں ہوتا، یہ ایک واحد ہستی ہیں جو بنا مطلب کے بے غرض محبت کرتے ہیں۔ یا الہی، جن ہاتھوں نے مجھے جوان کرنے میں اپنا شباب کھویا ہے، ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ دنیا کی سب پناہ گاہوں میں سب سے بہترین پناہ گاہ ماں کی آغوش ہے۔ اللہ سب ماؤں کو سلامت رکھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا، کسی کی تباہی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ نہ کوئی، حضرت علی فرماتے ہیں، نہ کوئی کسی پر مرتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں سمجھ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے۔ ماں کی دعائیں ہمیں راہ دکھاتی ہیں جب ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، وہ حیوان کی ہو یا انسان کی۔ اس محبت کو تولنے والا ترازو آج تک ایجاد ہی نہیں ہو سکا۔